اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص نیند میں برا خواب دیکھ لے تو خواب دیکھنے والے کو ان 7 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ان کی پاسداری کرنے سے وہ شخص انشاءاللہ اس کے ضرر سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 1، اس کے شر سے پناہ مانگے۔ نمبر 2، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نمبر 3 دفعہ بائیں طرف دم کرے۔ نمبر 4، جس کروٹ لیٹ کر یہ خواب دیکھا ہو اسے بدل دے۔ نمبر 5، نماز نفل پڑھنا شروع کر دے۔ نمبر 6، کسی شخص کے سامنے بیان نہ کرے۔ نمبر 7، خود بھی اس کی تعبیر نہ کرے۔ مندرجہ بالا ہدایات کے دلائل مندرجہ ذیل احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اس کا شکر ادا کرے اور اسے دوست و احباب کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے شر سے تحفظ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اسے کسی کو نہ بتائے۔ ایسا کرنے سے یہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا تو بیمار ہو جاتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ سے یہ بات سنی۔ میں خواب دیکھ کر بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم خواب میں کوئی پسندیدہ چیز دیکھو تو اسے صرف انہی لوگوں کے سامنے بیان کرو جن سے تمہیں محبت ہو، اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ 3 دفعہ دم کرو، اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ ایسا کرنے سے تمہیں یہ خواب کوئی نقصان نہیں دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھو تو اپنی بائیں طرف 3 دفعہ دم کرو اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جس کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہو اسے بدل دو۔ امام مسلم نے ہی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں کہ جب تم خواب میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھو تو اٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاؤ اور یہ خواب کسی کو نہ بتاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مختلف مواقع پر بتائی گئی دعائیں یاد کرنے کی اور ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔